یہ محل جس کے کھنڈرات کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، آج سے 300 سال پہلے انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے اس محل کا مالک مرا، اس کے بعد کسی نے اس محل میں آباد ہونے کی کوشش نہ کی۔ لوگوں کو اس محل سے شدید نفرت تھی اور ہے، اور یہ نفرت ایسی ہی ہے کہ 300 سال گزرنے کے بعد بھی اس سے نفرت میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ اس سے نفرت کا اظہار لوگ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کرنے لگے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب کوئی شخص اس محل کے قریب سے گزرتا ہے تو آج بھی اس کے اوپر تھوک کر گزرتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ نفرت میں اس قدر انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کی دیواروں پر باقاعدہ جوتے مارتے جاتے ہیں۔ انسانوں کی تاریخ میں یہ پہلی عمارت ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ کسی عمارت کو اس سے پہلے اتنا نفرت انگیز نام نہیں دیا گیا۔ اس ملک کی گورنمنٹ نے سرکاری طور پر اسے نمک حرام ڈیوڑی کا نام رکھ دیا ہے۔ یہ بات تو شاید آپ کے لیے اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی ملک میں کوئی حکومت کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی نفرت کی وجہ سے ایسا نام دے سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ سب سے بڑے عالمی ادارے یونیسکو نے بھی اسے نمک حرام ڈیوڑی کا نام دے رکھا ہے۔ اس عمارت کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے توڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شخص کس قدر بدبخت تھا کہ جس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی۔ اس دنیا میں آج تک کروڑوں اربوں انسان گزر چکے ہیں جن سے ان کے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے شدید نفرت کی جاتی ہے، لیکن کسی کی بھی تاریخ نے اتنی نفرت سے یاد نہیں کیا کہ اس کے گھر کے نام کو بھی نفرت کے نام میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس شخص نے غداری کی تھی۔ تاریخ نے جس طرح اسے یاد رکھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غداری ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جسے دنیا کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ انتہائی مزے کی بات ہے کہ اس غدار شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملک سے غداری کی، انہی لوگوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دیا کہ اس کے محل کو غدار کے محل کا نام دیا۔ وہ شخص میر جعفر تھا، اور اس کا یہ محل بھارت کے مغربی بنگال میں واقع مرشد آباد کے مقام پر ہے۔ غدار غداری کر جاتے ہیں لیکن تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔